فرض نماز کی تیسری یا چوتھی رکعت میں سورت ملا لی تو کیا نماز ہو جائے گی؟ اگلا سوال لکھتے ہیں اگر پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل اعوذ برب الناس سورت پڑھ لی تو باقی رکعتوں میں کیا پڑھیں؟ اگر پہلی رکعت میں قرآن مجید کی آخری سورت الناس یہ تلاوت کر لی تو اب باقی رکعتوں میں کیا پڑھیں گے؟ چونکہ پہلی رکعت میں ہی قرآن مجید کی آخری سورت تلاوت کر چکے تو اب باقی نماز کیسے مکمل کریں گے؟ فرض نماز میں بھول جائیں تو سجدہ سہو کریں یا نماز دوبارہ پڑھیں؟ نماز کی پہلی رکعت میں سورت ملانا بھول گئے، رکوع میں چلے گئے تو کیا کریں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نماز کے وہ مسائل جو آپ لوگوں نے مجھ سے کامنٹس کے ذریعے یا پھر واٹس ایپ پر میسج کر کے پوچھے ہیں، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے سوالات کے جوابات دینے جا رہا ہوں۔ نماز کے بہت ہی اہم مسائل ہیں جو آپ لوگوں نے مجھ سے پوچھے ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل واچ کیجیے گا، انشاءاللہ عز و جل اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ سب سے پہلا سوال محمد عمران لکھتے ہیں فرض نماز کی تیسری یا چوتھی رکعت میں سورت ملا لی تو کیا نماز ہو جائے گی؟ جی ہاں، فرض کی تیسری یا چوتھی رکعت میں اگر سورت ملا لی تو نماز ہو جائے گی۔ دیکھیں، فرض کی صرف 2 ہی رکعت میں سورت ملانا یہ ضروری ہے۔ اگر کوئی تیسری یا پھر چوتھی رکعت میں بھی سورت ملا لیتا ہے تو تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی، اس کے اوپر سجدہ سہو لازم نہیں آئے گا۔ دیکھیں، فرض کی تیسری یا چوتھی رکعت میں سورت ملانا یہ امام کے لیے مکروہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر کوئی انفرادی اکیلے تنہا نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ مستحب ہے کہ وہ سورت ملائے، لیکن امام کے لیے یہ مکروہ ہے کہ نماز جو ہے وہ زیادہ طویل نہ ہو جائے، پیچھے جو مقتدی ہیں ان کو تکلیف نہ ہو۔ باقی اگر امام بھی بھول کر تیسری یا چوتھی رکعت میں سورت ملا لیتا ہے تو تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی، سجدہ سہو لازم نہیں آئے گا۔ اگلا سوال لکھتے ہیں اگر پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل اعوذ برب الناس سورت پڑھ لی تو باقی رکعتوں میں کیا پڑھیں؟ لیکن ان کا سوال ہے کہ اگر پہلی رکعت میں قرآن مجید کی آخری سورت الناس یہ تلاوت کر لی تو اب باقی رکعتوں میں کیا پڑھیں گے؟ چونکہ پہلی رکعت میں ہی قرآن مجید کی آخری سورت تلاوت کر چکے تو اب باقی نماز کیسے مکمل کریں گے؟ دیکھیں، اس چیز کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید کی آخری سورت قل اعوذ برب الناس سورت الناس ہے۔ اگر کوئی بھول کر پہلی رکعت میں سورت الناس یعنی الحمد شریف کے بعد سورت الناس قل اعوذ برب الناس یہ شروع کر لیتا ہے تو اب یہی صورت ہی وہ مکمل کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ اس کو چھوڑ کر باقی صورتوں کی طرف وہ نہیں پلٹے گا۔ اب پہلی رکعت میں اگر قل اعوذ برب الناس قرآن مجید کی آخری سورت تلاوت کر لی ہے تو اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ باقی تمام رکعتوں میں اب یہی صورت وہ تلاوت کرے گا، کیونکہ نماز میں ترتیب جو ہے یہ بھی ضروری ہے۔ مثال کے طور پر پہلی رکعت میں جو آپ نے صورت تلاوت کی ہے، اگلی رکعت میں اس سے اگلی صورت ہونی چاہیے۔ فرض کریں پہلی رکعت میں آپ نے قل اعوذ برب الفلق یہ صورت تلاوت کی ہے تو اب دوسری رکعت میں قل اعوذ برب الناس اس سے اگلی صورت آپ تلاوت کریں گے، نہ کہ آپ الٹا قرآن پڑھیں گے، یعنی سورہ اخلاص کی طرف آپ پلٹیں گے۔ تو ترتیب جو ہے یہ ضروری ہے۔ اگر پہلی رکعت میں قل اعوذ برب الناس قرآن مجید کی آخری صورت تلاوت کر لی ہے تو اب باقی تمام رکعتوں میں یہی صورت تلاوت کرنے کا حکم ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر بھول کر پھر بھی کوئی شخص آگے پیچھے کوئی اور صورت تلاوت کر لیتا ہے تو نماز اس کی بہرحال پھر بھی ہو جائے گی۔ اگلا سوال لکھتے ہیں نماز کی پہلی رکعت میں سورت ملانا بھول گئے، رکوع میں چلے گئے تو کیا کریں؟ دیکھیں، اگر تو فرض نماز ادا کر رہے تھے تو اس کے لیے الگ حکم ہے، اگر سنت پڑھ رہے تو اس میں الگ حکم ہے۔ اگر پہلی رکعت میں یعنی فرض نماز ادا کر رہے تھے اور پہلی رکعت میں سورت ملانا بھول گئے، یعنی سورہ فاتحہ تلاوت کی، اس کے بعد پھر رکوع میں چلے گئے، اگر رکوع میں یاد آ گیا تو واپس پلٹ آئے، یعنی سجدے میں جانے سے پہلے اگر یاد آ جائے کہ سورت نہیں ملائی تو واپس پلٹیں، قیام میں سورت تلاوت کریں، اس کے بعد پھر رکوع کریں، پھر سجدہ، پھر نماز اسی طرح مکمل کریں گے اور آخر میں سجدہ سہو بھی کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اگر پہلی رکعت میں یاد نہیں آیا،
سجدے میں چلے گئے تو اب سجدے سے واپس نہیں پلٹیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اب نماز کنٹینیو رکھیں گے۔ اگر 4 رکعت فرض یا 3 رکعت مغرب کے فرض آپ ادا کر رہے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ پھر تیسری یا چوتھی رکعت میں آپ صورت ملائیں گے اور آخر میں سجدہ سہو بھی آپ کریں گے، تب جا کر آپ کی نماز مکمل ہوگی۔ لیکن سنت نماز اگر آپ ادا کر رہے ہیں یا پھر وتر واجب ادا کر رہے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ ہر رکعت میں صورت ملانا یہ ضروری ہے، ٹھیک ہے نا۔ فرض کا تو آپ نے سمجھ لیا۔ اب اگر 4 رکعت سنت ادا کر رہے تھے تو اس میں اگر کسی رکعت میں صورت ملانا بھول گئے، پہلی رکعت میں، دوسری میں، تیسری میں، چوتھی میں، تو اگر سجدے سے پہلے یاد آئے تو واپس پلٹ آئیں اور صورت ملائیں، رکوع کریں، پھر دوبارہ سجدے، پھر اسی طرح نماز مکمل کریں گے۔ سجدہ سہو آخر میں لازم ہے آپ کے اوپر، سجدہ سہو کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اگر سجدے سے پہلے یاد نہیں آیا، سجدے میں چلے گئے، تو اب نماز مکمل کریں اور آخر میں سجدہ سہو کر لیں گے تو آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ یہ نماز کے چند ایک مسائل تھے جو آپ لوگوں نے مجھ سے پوچھے ہیں۔ اچھا، ایک سوال اور بھی ہے، فرض نماز میں بھول جائیں تو سجدہ سہو کریں یا نماز دوبارہ پڑھیں؟ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر فرض میں بھول جائیں تو سجدہ سہو لازم نہیں آئے گا، سجدہ سہو نہیں کریں گے بلکہ نماز دوبارہ پڑھیں گے۔ دیکھیں، نماز کے واجبات میں سے اگر کوئی واجب بھولے سے ترک ہو جائے تو سجدہ سہو لازم آتا ہے۔ اب چاہے آپ فرض پڑھ رہے ہوں یا سنت پڑھ رہے ہوں یا وتر پڑھ رہے ہوں یا نوافل پڑھ رہے ہوں، نماز کے جو واجبات ہیں، اچھا نماز کے واجبات کون کون سے ہیں، اس پر ایک مکمل ویڈیو موجود ہے، اگر آپ وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو سرچ کریں گے نماز کے واجبات بائی علامہ اظہر سعید، تو آپ کو وہ ویڈیو مل جائے گی۔ اس ویڈیو کو آپ نے ضرور دیکھنا ہے، انشاءاللہ عز و جل اس سے بھی آپ کی نالج میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا۔ تو واجبات میں سے اگر کوئی مثال کے طور پر کسی کے اوپر سجدہ سہو لازم آ گیا، چاہے وہ فرض پڑھ رہا تھا یا سنت پڑھ رہا تھا یا وتر پڑھ رہا تھا یا نوافل پڑھ رہا تھا، سجدہ سہو لازم آ گیا تو سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ اگر آپ سجدہ سہو کرتے ہیں تو آپ کی نماز ہو جائے گی، دوبارہ اس نماز کو لوٹانا ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر سجدہ سہو نہیں کیا تو نماز واجب الاعادہ ہوگی، یعنی اس نماز کو دوبارہ لوٹانا آپ کے اوپر یہ واجب ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ فرض پڑھ رہے تھے، فرض میں بھول گئے، کوئی واجب ترک ہو گیا بھولے سے، تو سجدہ سہو آپ کے اوپر لازم آ گیا، آپ سجدہ سہو کریں گے، آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی، آپ کو دوبارہ وہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ سجدہ سہو کریں گے جب بھی آپ کی نماز نہیں ہوگی، نماز آپ کی ہو جائے گی۔ یہ نماز کے چند ایک ضروری مسائل تھے جو آپ لوگوں نے مجھ سے واٹس ایپ پر میسج کر کے یا پھر کامنٹس کے ذریعے پوچھے ہیں، میں نے ان سوالات کے جوابات دے دیے ہیں۔ اگر اس کے علاوہ بھی آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کامنٹ کر دیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے سوال کا آپ کو ضرور جواب دیا جائے گا۔ مجھے اپنی خاص دعا میں یاد رکھے گا، اس کلپ کو صدقہ جاریہ کی نیت سے آگے ضرور شیئر کر دیجیے گا، لائک کرنا بالکل نہیں بھولیے گا، چینل پر پہلی مرتبہ آئیں تو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔